بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو نعمتوں سے نوازا جو کہ بہت ہی پیاری ہیں، اور جس کو وہ حاصل ہو جاتی ہیں اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ ان میں ایک علم ہے اور ایک اخلاق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شیطان بیٹھا ہوا رسیوں سے پھندے تیار کر رہا تھا۔ کچھ موٹی رسیاں تھیں، کچھ چھوٹی رسیاں تھیں، تو وہ مختلف طرح کے جو پھندے تھے وہ تیار کر رہا تھا۔ تو وہاں سے ایک عالم کا گزر ہوا، علم والے کا گزر ہوا۔ تو اس نے شیطان سے کہا کہ اے انسان کے دشمن، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو شیطان نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر سر چکا کر پھر کام کرنا شروع کر دیا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ میں پھندے تیار کر رہا ہوں۔ تو علم والے نے پوچھا پھندے کس چیز کے لیے؟ تو شیطان مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگا، میں پھندے ان لوگوں کے لیے تیار کر رہا ہوں جو شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، لہٰذا مجھے مختلف طرح کے مختلف قسم کے پھندے تیار کرنا پڑتے ہیں۔ کچھ خوشنما ہوتے ہیں، کچھ موٹے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والے نے پوچھا ان پھندوں سے کرے گا کیا تو شیطان کہنے لگا ان پھندوں سے میں لوگوں کو اپنے بس میں کروں گا۔ تو پوچھنے والے کے دل میں تجسس پیدا ہوا، کیا میرے لیے بھی کوئی پھندا تیار کیا ہے؟ شیطان نے سر اٹھایا اور مسکرا کر بولا، آپ علم والوں کے لیے مجھے پھندے تیار نہیں کرنا پڑتے۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ علم والوں کے لیے مجھے پھندے تیار نہیں کرنا پڑتے۔ آپ لوگوں کو میں چٹکیوں میں گھیر لیتا ہوں۔ اب شیطان ایک عالم سے کہہ رہا ہے جو علم والا ہے، اب اسے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو تو میں چٹکیوں میں گھیر لیتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوئے، کہتے وہ کیسے؟ اس نے کہا جی علم کا تکبر ہی کافی آپ لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔ استغفر اللہ۔ وہ اللہ والے بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے، اور پوچھا یہ جو موٹے پھندے ہیں یہ کن کے لیے ہیں؟ تو شیطان پھر مسکرایا اور اس نے جواب دیا، یہ میں موٹے پھندے جو ہیں اخلاق والوں کے لیے تیار کر رہا ہوں، ان پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اللہ والے بڑے پریشان اور حیران ہوئے۔ ساتھیو، اب یہاں پر سوچنے کی ایک بات یہ ہے، یہ حقائق لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن ہم لوگ اگر اس پر غور کریں تو اس میں کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ کہیں ہم یہ جو شیطان پھندے تیار کرتا ہے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، کچھ چھوٹے کچھ موٹے، کچھ خوش اخلاقی کے طور پر وہ کہہ رہا ہے خوشنما ہوتے ہیں میں کرتا ہوں، خوشنما پھندے تیار کرتا ہے، خوبصورت پھندے تیار کرتا ہے، کہیں ان پھندوں میں ہم جکڑے تو نہیں جا رہے؟ کہیں ان پھندوں میں ہم قابو تو نہیں آ گئے؟ کیا جو ہمارے بڑے چھوٹے بوڑھے، کیا وہ لوگ ان پھندوں میں تو نہیں؟ علم والوں کے لیے تو اس نے کہہ دیا کہ اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے دلوں میں تکبر ڈال دیتا ہوں۔ ہاں، اخلاق والوں کے لیے اس نے موٹے پھندے تیار کیے۔ کیوں تیار کیے؟ کہ وہ قابو جلدی نہیں آتے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے، کیا میں خود، ہر بندہ سوچے کیا میں خود ان پھندوں میں تو نہیں؟ کہیں جو میرے پاس علم ہے وہ مجھے تکبر کی طرف لے کر تو نہیں جاتا؟ کیا جو میرا اخلاق ہے اس کی وجہ سے کسی کو نقصان تو نہیں ہو رہا؟ جو میرے پاس علم ہے کیا اس سے
میں اللہ کے بندوں کو نفع دے رہا ہوں؟ اگر میں دے رہا ہوں حقیقی معنوں میں، اگر میں حقیقی معنوں میں اس علم کا فائدہ دے رہا ہوں، تو اس میں کہیں تکبر شامل تو نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن وہ جو علم ہے وہ ہمارے منہ پر دے مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ تم میں سے ان لوگوں کے درجوں کو بلند کر دے گا جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ ان لوگوں کے درجوں کو بلند کر دے گا جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے علم حاصل کیا۔ اس میں اس بات پر آپ ذرا تھوڑی سی توجہ دیں کہ اللہ ان لوگوں کے درجوں کو بلند کر دے گا جو ایمان لائے۔ اب ایمان یہ ہے جب کہ علم کا حقیقی معنی ہے جاننا، آگاہی، زندگی کی حقیقت کا ادراک کرنا کہ ہم دنیا میں آئے، ہمیں کس نے پیدا کیا، دنیا کا مالک کون، بنانے والا کون، اس کی قدرت کیا ہے۔ ہم جدھر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک قدرت کا خوبصورت منظر نظر آتا ہے، کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہمارے آواز، ہمارے جو زبانوں سے، منہ سے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کی حقیقت کا ادراک کرنا۔ اب جن لوگوں نے جان لیا وہ ایمان لے آئے، علم کے ذریعے جانا، جاننے کے بعد ایمان لے، پھر اللہ کہتا ہے جی میں درجے بلند کر دیتا ہوں۔ اب درجے تو انسان کے دنیا میں بھی بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ جو دنیا کے درجے بلند ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے رتبے میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی شان و شوکت کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ انعام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نیک اعمال کرتا جائے گا وہ لکھے جائیں گے۔ جب کل قیامت کو حساب کتاب ہوگا تو وہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، تو جب نیکیاں لکھی ہوں گی تو اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دے گا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا علم رکھنے والا یعنی کہ عالم اور علم نہ رکھنے والا جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری بات ہے کہ نصیحت وہی حاصل کرے گا جو عقل رکھتے ہیں، یعنی کہ جو عقل رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ شیطان جو کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہر طرح سے انسانوں کو گھیرتا ہے، ہر طرح سے ان کے آگے مشکلات ڈالتا ہے کہ یہ بس اللہ کی نافرمانی کریں، استغفر اللہ، کہ یہ اللہ کی نافرمانی کریں، اس سے دور ہو۔ تو اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ نصیحت ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے اپنے علم کے اضافے کی دعا کیا کرو۔ کیوں؟ کہ جب ہم علم میں اضافے کی دعا کریں گے تو ہمارے اوپر اللہ کی قدرت عیاں ہوتی جائے گی، ہمارے لیے دین اسلام کو سمجھنا آسان ہوتا جائے گا۔ ہم پھر غریب ہیں، امیر ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، کوئی بھی اس کو دین سمجھنے کے لیے آسانی پیدا ہوگی، اور وہ ایسا عالم دین بنے گا، دین کا علم ایسا حاصل کرے گا جس کا نفع اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتا رہے گا۔ وہ اللہ کی وحدانیت لوگوں کو بتاتا رہے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لوگوں کو بتاتا رہے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جو علم حاصل کرنا ہے وہ علم حاصل کرنا ہے کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو۔
اس میں دنیاوی علم بھی ہے اور دینی علم بھی ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صرف دینی علم حاصل کریں اور آج کی جو ضرورت دنیاوی علم ہے اس کو چھوڑ دیں، لیکن ہمیں جو زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے وہ ہے دین کا۔ جو دنیاوی علم ہے وہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا۔ کسی نے مثال کے طور میٹرک کیا، وہ 10 سال پڑھا تو اس نے چھوڑ دیا، کسی نے 12 جماعتیں کی ہیں اس نے چھوڑ دیا، کسی نے ماسٹر کیا اس نے چھوڑ دیا، کوئی ایم فل کرے۔ آپ یوں لگا لیں کہ جو دنیاوی علم ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اسے 20 سے 25 سال چاہیے۔ ایک سمجھ لیں کہ جی ہائی لیول کا آدمی بننے کے لیے جی ایک ڈگری حاصل کریں۔ کیا کہیں ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ جو دنیاوی علم ہے اس کو حاصل کرتے کرتے جو دین کا علم ہے اس کو بھولتے جا رہے ہیں؟ اور اکثریت یقیناً ایسا ہو رہا ہے۔ ہمیں صرف دنیا کے علم کی فکر پڑی ہے کہ یہ حاصل کر، لیکن دین کے علم کو حاصل نہیں کر رہے۔ تو اللہ والو، یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، بچوں کو پڑھائیں، دین کا علم دیں، دنیا کا علم دیں، دونوں دیں، لیکن وہ علم زیادہ دیں جس کا ہمیں حکم ہے۔ کون سا علم؟ دین اسلام کا علم۔ دین اسلام کی تعلیم دیں بچوں کو، جو کہ آپ کے لیے، میرے لیے، یعنی کہ ہماری نسلوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، گزری نسلوں کے لیے صدقہ جاری ہے۔ قرآن کا علم بچوں کو دیں، قرآن کی تعلیم بچوں کو دیں، حدیث کی تعلیم بچوں کو دیں، حدیث کا علم بچوں کو دیں۔ جب یہ علم ہم اپنے بچوں کو دیں گے، اللہ پاک کی دیکھیں کتنی رحمت ہوتی ہے، ہمارے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے صرف جو اس وقت دنیا کا علم ہے وہ بچوں کو دے رہے ہیں اور اس کو دڑا دھر دے رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں۔ بس میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یہ اس ڈگری، اس پوسٹ پہ چلا جائے۔ آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ کسی کلاس میں چلے جائیں، کوئی کلاس لے لیں، میٹرک کی کلاس لے لیں، وہاں پر آپ نے ایک سوال کرنا ہے تمام بچوں سے۔ آپ لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کہنا جی اس کلاس میں کتنے حافظ قرآن ہیں، جن کے سینوں میں قرآن ہے؟ تو شاید 1 یا 2، 3 یا 4، اور یہاں تک بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلاس میں کوئی نہ ہو۔ اگر کلاس کی تعداد اسکولوں میں دیکھیں، اکیڈمز میں دیکھیں تو 30، 40، 50، 60 کے قریب کلاس، کم سے کم 30، زیادہ سے زیادہ 60۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے فکرہ لمحی ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دیتے جا رہے ہیں، دنیا کا علم اپنے بچوں کو دیتے جا رہے ہیں، لیکن دین کا نہیں دے رہے۔ وہ کتاب جس میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا مسئلہ حل کر دیا، اور اس کو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، تا قیامت تک آنے والے جو مسائل ہیں، جو ہم مسلمانوں کے لیے، جو ہم کہتے ہیں جی ہمارے مسائل، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ توحید کا بتا دیا، رسالت کا بتا دیا، ملائکہ کا بتا دیا، قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا بتا دیا، آسمانی کتابوں کا بتا دیا، حقوق اللہ کا بتا دیا، حقوق العباد کا بتا دیا۔ سارا علم جو اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، وہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے۔ آپ اس چیز کو غور سے سوچئے گا، اور اس بارے میں میرے بھائیوں آپ سوچئے گا کہ ایک بچہ 1 سال پورا پڑھتا ہے، وہ 8 سے 10 کتابوں کو پڑھتا ہے۔ اگر وہ 5ویں کلاس میں 8 سے 10 لگا لیں، پھر 6ٹھی کلاس میں گیا 8 سے 10 لگا لیں، یوں اندازہ لگا لیں کہ اس کو میٹرک کرتے 10 کلاسیں کرتے کرتے آپ یوں اندازہ لگائیں 50 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ 50 کتابیں وہ پڑھتا ہے تو میٹرک کرتا ہے، یہ ایک ایوریج بتا رہا ہوں۔ پھر اگر بی اے کرتا ہے، ماسٹر کرتا ہے، اب یوں اندازہ لگا لیں کہ اگر اس نے ایک بڑی ڈگری حاصل کرنی ہے تو اس نے 80-100 کتابیں پڑھنی ہیں۔ اس کے لیے ماں باپ کمپرومائز کرتے ہیں کہ بیٹا پڑھ، اس کے سمجھنے کے پیچھے اسے پش کرتے رہتے ہیں،
حوصلہ افزائی اس کی کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا پڑھو پڑھو. وہ 80 سے 100 کتابیں آپ پڑھاتے ہیں، جو کہ ایک کتاب کلام الہی قرآن مجید جو کہ صرف ایک کتاب ہے جس کے 30 پارے ہیں. وہ بھی اکثر بچے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں کوئی 6 ماہ میں، کوئی 8 ماہ میں، کوئی 10 ماہ میں، کوئی سال میں، کوئی 2 سال میں، زیادہ سے زیادہ 2 سال میں ٹائم رکھا ہوا دینی مدارس والوں نے کہ 2 سال میں حفظ کر لیتا ہے بچہ. آپ اس کتاب کی طرف، اس علم کی طرف اپنے بچوں کو توجہ نہیں دلا رہے، بلکہ آپ خود توجہ نہیں دے رہے. یہ وہ علم کہ اگر جب وہ ایک حافظ قرآن جب قبر میں جائے گا نیک اعمالوں کے ساتھ تو وہ قرآن میں تلاوت کرے گا. کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بچہ FSC کر رہا ہے، پری انجینئر کر رہا ہے، میٹرک کیا ہے، کسی نے MA اسلامیت کیا ہے، MA اردو کیا ہے، کیا وہ یہ کتابیں قبر میں پڑھے گا؟ کبھی نہیں پڑھے گا. اللہ والو، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اس تعلیم کے خلاف نہیں، یہ تعلیم چلتی جائے گی. قرآن بس 2 سال کے اندر اگر جب سینے میں اتر جائے گا، زیادہ سے زیادہ 2 سال ہی ٹائم رکھا ہوا ان لوگوں نے، مدارس والوں نے. بچہ جتنا ذہین ہوگا وہ اتنی جلدی کرے گا. تو وہ 2 سال کے اندر آپ لگائیں کہ 2 سال، اب 2 سال میں وہ ڈگری وہ بچہ حاصل کر رہا ہے جس کا فائدہ دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں اس بچے کو بھی ہے، اس کے ماں باپ کو بھی ہے، اس کے رشتہ داروں کو بھی ہے، اس کی نسل کو بھی ہے، جو آنے والی اس کو بھی ہے، جو گزر گئی اس کو بھی ہے، اور اس کے علاوہ پوری امت کو بھی ہے اس کا فائدہ. اب جو بندہ ڈاکٹر بنے گا اس نے اسی کو فائدہ دینا ہے. وہ گھر والوں کو دے سکتا ہے، اپنے کچھ رشتہ داروں کو دے سکتا ہے. امت کی جب باری آئے گی وہ پیسہ کمانا شروع کر دے گا. آنے والی نسلوں کے لیے کیا کرے گا؟ دین ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کرے گا. دین کا علم ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کرے گا. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آپ لوگ دین کا عالم بنائیں اور ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم دیں. جب وہ دین کا عالم بنے گا نا تو دنیا سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. اس وقت دنیا ہم لوگوں کے لیے مشکل بن گئی ہے. جب کوئی چیز مشکل ہوتی ہے تو وہ انسان پر ہیوی ہو جاتی ہے، بس وہ پھر اسی کے بارے میں سوچتا ہے. جب دین سیکھا ہوگا، دین کا علم سیکھا ہوگا تو اسے پتہ ہوگا کہ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن میں نے چلے جانا ہے. تو میں اپنا انتظام کروں، میں اپنے ماں باپ کا انتظام کروں، میں اپنی نسلوں کا انتظام کروں، میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنوں، میں آگے اور لوگوں کو تیار کروں جو صدقہ جاریہ ہوں. یہ جو دنیا کی تعلیم ہے یہ تو ختم ہو جائے گی. جیسی سانس پورے ہوئے یہ ختم ہو گئی. اس کا بس اتنا ہی فائدہ کہ جی ہاں اس بچے نے یہ اتنی کلاسیں کی تھیں، میٹرک کیا تھا، FA کیا تھا، BA کیا تھا، ماسٹر کیا تھا، MPhil کیا تھا یا PhD کی تھی. بس جو حافظ دنیا سے چلا جائے گا، کوئی کہنے والا کہے گا ہاں جی اس کا بیٹا تو حافظ تھا. اس انسان کی خوشی دیکھیے گا جب وہ کسی کے دوسرے بچے کی تعریف کرے گا، پھر وہ افسوس کرے گا ہائے اس کا بچہ حافظ. اگر ہم مر جائیں گے تو اس کا بیٹا حافظ ہے، اس کا ماں باپ مر جائے گا تو یہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا تو کرے گا. ساتھیو یہ دیکھیں علم کتنا خاص ہے ہماری زندگی میں، ہماری نسلوں میں. بات تو ہماری وہ شیطان کی تھی، نامراد کی، کہ اس نے کہا جی کہ علم والوں کے لیے تکبر ہی کافی ہے اور اخلاق والوں کے لیے میں موٹے پھندے تیار کرتا ہوں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اور اپنے بچوں کو بھی دین کا علم سکھائیں تاکہ یہ جو نامراد شیطان ہے یہ ناکام ہو. جب دین کا علم حاصل ہوگا نا تو میرا اللہ کے ہاں گمان ہے کہ جو یہ تکبر کی لعنت ہے نا یہ نہیں پڑے گی ہم پر. اس سے ہمارا جو علم ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ پھر انسان ڈرے گا کہ میں نے یہ علم اس لیے حاصل نہیں کیا کہ میں اپنی بلے بلے کراؤں، میں اپنا نام پیدا کراؤں، کہیں قیامت کے دن یہ جو علم ہے یہ میرے منہ پہ نہ دے مارا جائے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ چند باتیں تھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں ساتھیوں کو بھی بتائیں. دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دیں،
دین کا عالم بنائے، قرآن کا عالم بنائے، حدیث کا عالم بنائے، جو کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ جب ہمیں علم حاصل ہو جائے گا نا، تو پھر ہمارے لیے جو ہمارے اخلاق ہیں نا، وہ ہمارے بہتر ہو جائیں گے۔ ہمیں علم سے بھی جنت ملے گی انشاءاللہ، اور ہمارے اخلاق کی بدولت بھی ہمیں جنت ملے گی۔ علم رکھتے ہوئے جب انسان اپنے اخلاق کو بہتر کرے گا نا، تو پھر دیکھیے گا اس کی زندگی میں کتنی بہاریں ہیں، اس کی نسلوں میں کتنی بہاریں ہیں۔ وہ بندہ اگر دنیا سے جب چلا بھی جائے گا تو لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف ہوگی کہ اس بندے کا کتنا اچھا اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری ایک حدیث ہے، کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ بہت سی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے۔ بندہ روزہ رکھ لے، نماز پڑھ لے، زکوٰۃ دے لے، حج دے لے، لیکن ان سے بھی بڑا درجہ جس بندے کا اخلاق ہوگا، وہ ان سے زیادہ ثواب کا حقدار ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیث کہتی ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے؟ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی، جس کو اللہ تعالیٰ پر تقوی ہے، اور حسن خلق، اور حسن خلق یعنی کہ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اس طرح بہت سی احادیث ہمیں احادیث کی کتب میں مل جائیں گی۔ جو اخلاق ہے نا، وہ ہمارے لیے اتنا اہم ہے، وہ ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی نے اگر سخت رویہ رکھا ہے تو اس کا ہم نے جواب نرمی کے ساتھ دینا ہے۔ اخلاق ہمیں روزمرہ کی زندگی کو گزارنے کا طریقہ کار بتاتا ہے، سختی پہ عمل کرنے سے روکتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلتا ہے، ہر پریشانی کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ اس کا حل نکلتا ہے، صرف ایک اخلاق بہتر ہونے سے۔ اسے زندگی گزارنے کا پتہ چلتا ہے، وہ زندگی گزارنے کے طریقے کئی لوگوں کو بتاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میرے بچے، اگر تم سے ہو سکے تو صبح شام اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی میل اور کھوٹ نہ ہو، اور یہ ضرور کرو۔ پھر فرمایا، میرے بچے، دل صاف رکھنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت رکھی وہ میری محبت، اور وہ اس پر چلا، وہ میری محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہ بھی اخلاق کی سمجھ لیں کہ قسم ہے کہ دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ رکھو، دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ رکھو، دل صاف رکھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا، یقیناً اسے جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل ہوگا۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ تو اخلاق پر میرے بھائیوں ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے۔ ہم اپنا اخلاق بھی بہتر کریں اور اپنے بچوں کا بھی اخلاق بہتر کریں۔ غصے سے ہم نجات حاصل کریں، غصہ نہ کریں۔ اخلاق کو اگر کوئی چیز تباہ کرتی ہے تو وہ حسد اور غصہ تباہ کرتا ہے۔ حسد سے بچیں، غصے سے بچیں، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دین اسلام کو، علم کے دین کو جب آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہے ہم لوگوں کے لیے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ علم اور اخلاق کی نعمت سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو تا قیامت تک نوازتا رہے، اور ان دونوں چیزوں کو ہماری نسلوں میں اور ہم سب میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے پیدا فرما دے کہ جو کہ کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے یہ الفاظ قبول فرمائے، کہنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے گھروں میں برکت اور عافیت پیدا فرمائے، آپ سب لوگوں کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اور آخر میں میری پیاری والدہ ماجدہ کے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک ان پر اپنی خاص رحمت فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، ان پہ اپنی خاص رحمت کرم فرمائے، جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مرنے والے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ۔ میں اللہ رب العزت کے ہاں گمان رکھتا ہوں، اور بڑا ہی اچھا گمان رکھتا ہوں کہ اللہ پاک میری والدہ کو جنت میں جو صبح شام ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے وہ جنت کا دکھایا جائے، اور اسی طرح ہمارے جتنے بڑے، ہم سب لوگوں کے جتنے بڑے اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے سب کو جنت فردوس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور ٹھکانہ دکھائے۔ پوری امت کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سب کی بخشش فرمائے۔ میرے والدین پر اللہ تعالیٰ خاص رحمت کرے، میرے والد پر اپنی خاص رحمت کرے۔ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں نے یہ جو کام شروع کیا ہے اس پر اللہ مجھے ثابت قدم رکھے۔ میرے لیے اور میرے ادارے کے لیے دعا کریں، میری نسلوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام میری پریشانیوں مشکلات کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔